ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمرین کا معنی مشق۔ ان الفاظ کے ساتھ ہو ضمیر لگا کر استعمال کریں۔ نیچے الفاظ دیے گئے ہیں، ان کے ساتھ ان کے آخر میں آپ نے ہو ضمیر استعمال کرنی ہے۔ ہاذہ عین، ہاذہ اذن، ہاذہ ید، تو ان کے آخر میں آپ نے ہو ضمیر کا استعمال کرنا ہے۔ یہ یاد رکھیں، ہو ضمیر مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ہو ضمیر مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جب آپ نے کسی چیز کو منسوب کرنا ہو مذکر غائب کی طرف، تو اس چیز کے آخر میں آپ ہو ضمیر استعمال کریں، ہو ضمیر لگا دیں۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بتلایا گیا تھا، جسم کے جو اعضاء دو ہیں تو وہ عربی میں مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ لیں، ہاذہ اسم اشارہ ہے، یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد مؤنث کے لیے۔ تو عین اس سے پہلے اسم اشارہ مؤنث آیا ہے، کیونکہ عین انسان کی دو آنکھیں ہوتی ہیں، اسی وجہ سے یہ ہاذہ اسم اشارہ مؤنث لایا گیا ہے۔ ہاذہ عین، اب عین کے آخر میں ہو استعمال کرنا ہے۔ ہاذہ عینہ، یہ اس کی آنکھ ہے۔ پہلے معنی یہ بنے گا ہاذہ عین، یہ ایک آنکھ ہے۔ پھر دوبارہ معنی بنے گا ہاذہ عینہ، یہ اس کی آنکھ ہے۔ تو ترکیب کر لیں، ہاذہ اسم اشارہ مبتدا، عین یہ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور اسی طرح ضمائر جو ہیں یہ جو ہے مضاف الیہ بنتی ہیں۔ ہاذہ اسم اشارہ، عین مضاف، ہو مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ ہاذہ کی خبر بن جائے گی۔ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور آپ کو یہ بھی بتلاتا چلوں، مضاف اور مضاف الیہ یہ مرکب اضافی کہلاتے ہیں۔ نحو میں مرکب اضافی اس کو کہتے ہیں جس کا پہلا اسم مضاف ہو، دوسرا اسم مضاف الیہ، یا جس میں مضاف الیہ ہوں، تو وہ مرکب اضافی کہلاتا ہے۔ اور مرکب اضافی جو ہے مرکب ناقص کی قسم ہے، کیونکہ وہ مکمل جملہ نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ہاذہ عینہ، یہ اس کی آنکھ ہے۔ اب کس کی آنکھ ہے کوئی معلوم نہیں ہے، یہ مرکب ناقص ہے۔ پڑھتے ہیں، ہاذہ عینہ، یہ اس کی آنکھ ہے۔ ہاذہ اذن، یہ ایک کان ہے۔ ہاذہ اذنہ، یہ اس کا کان ہے۔ ہاذہ اسم اشارہ، اذن مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ خبر بن جائے گی ہاذہ کی۔ ہاذہ ید، یہ ایک ہاتھ ہے۔ ہاذہ یدہ، یہ اس کا ہاتھ ہے۔ ہاذہ اصبع، یہ ایک انگلی ہے، یہ ایک انگلی ہے۔ ہاذہ اصبعہ، یہ اس کی انگلی ہے، یہ ایک اس کی انگلی ہے۔ ہاذہ کتف، یہ ایک کندھا ہے۔ ہاذہ کتفہ، یہ اس کا کندھا ہے۔ ہاذہ رجل، یہ ایک پاؤں ہے۔ ہاذہ رجلہ،
یہ اس کا پاؤں ہے، ہاذہ فخذ یہ ایک ران ہے، ہاذہ فخذہ یہ اس کی ران ہے، ہاذا قدم ہاذہ قدمہ یہ اس کا قدم ہے، ہاذہ ساق یہ ایک پنڈلی ہے، ہاذہ ساقہ یہ اس کی پنڈلی ہے، ہاذہ رکبۃ یہ ایک گھٹنا ہے۔ اس نے آگے مثال دی ہے کہ ہو جو ہے کیسے استعمال کرنا ہے، جیسے ہاذا عبد اللہ ہاذہ عینہ۔ اردو میں ترجمہ کریں، ہاذہ طالبۃ یہ ایک طالبہ ہے، ہاذہ اسم اشارہ مؤنث لایا گیا کیونکہ طالبۃ مؤنث ہے، اسمہا سعیدۃ اس کا نام، اس طالبہ کا نام سعیدہ ہے۔ یہ خیال رکھنا ہے اس کے آخر میں جو تا ہے اس کے اوپر صرف ایک پیش پڑھنی ہے، اسمہا سعیدۃ کہنا ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے اور اس کے اندر دو وصف پائے جا رہے ہیں، ایک عالم اور دوسرا تائے تانیث، یعنی ایک نام ہے اور دوسرا وصف یہ ہے کہ تائے تانیث پایا جا رہا ہے۔ غیر منصرف اسے کہتے ہیں جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب پائے جاتے ہوں یا ایک ایسا سبب پایا جا رہا ہو جو دو کے قائم مقام ہو۔ تو سعیدۃ پڑھنا ہے، سعیدۃ نہیں پڑھنا، یہ کیونکہ بطور نام کے استعمال ہوا ہے۔ ہاذا کتابھا، ہاذا کتابھا کتاب مذکر ہے، اس وجہ سے ہاذا کو مذکر استعمال کیا گیا۔ ہاذا یہ کتابھا اس کی کتاب ہے یعنی سعیدہ کی۔ ہاذا یہ قلمھا اس کی قلم ہے، قلم بھی مذکر ہے۔ ہاذہ ساعتھا یہ اس کی گھڑی ہے، ہاذہ اسم اشارہ مؤنث لایا گیا، ساعتھا یہ مؤنث ہے۔ ہاذا بیتھا یہ اس کا گھر ہے، وتلک مدرستھا اور وہ اس کا مدرسہ ہے، سکول ہے۔ ہاذہ امھا یہ اس کی ماں ہے، وذاک ابوھا اور وہ اس کا والد ہے، باپ ہے۔ ہاذہ اختھا یہ اس کی بہن ہے، وھذا اخوھا اور یہ اس کا بھائی ہے۔ عربی میں ترجمہ کریں، اردو کے الفاظ دیے گئے ہیں ان کا ترجمہ عربی میں کرنا ہے۔ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ اب الفاظ کے اندر غور کرنا ہے کہ عربی میں یہ جو ہے کون سا الفاظ استعمال ہوتا ہے یہ، تو اور آگے یہ بھی دیکھنا ہے میرا بھائی ہے تو بہن کا نہیں پوچھا گیا بلکہ بھائی مذکر کا پوچھا گیا ہے، اس وجہ سے ہاذا کہیں گے، ہاذا ٹھیک ہے، میرا بھائی، میرا جو ہے اس لفظ یا کو استعمال کرتے ہیں۔ اخی عربی میں اخون کہتے ہیں، تو یہ اس کی جو عربی بن جائے گی ہاذا اخی، ہاذا اخی، اخی کے آگے یا ضمیر کو لگا دینا، یہ میرا بھائی ہے۔ وہ طالب علم ہے۔ اب لفظ وہ جو ہے عربی میں اس کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ ذاک، طالب علم، ذاک طالبن، ذاک طالبن وہ طالب علم ہے۔ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ تو کہاں ہے، کہاں کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں؟ این، این کہاں ہے تمہارا بھائی، این اخوکا، اخوکا تمہارا، اس کے لیے لفظ جو استعمال ہوتا ہے کا استعمال ہوتا ہے۔ این اخوکا اس کا کمرہ کہاں ہے، اس کا کمرہ کہاں ہے؟ عربی میں غرفتن کمرے کو کہا جاتا ہے، غرفتن۔
آپ ایک ایک لفظ کو دیکھیں اور اس کی عربی بنائیں. اس کا تو یقینی بات ہے ہو یہ اس کا معنی ہے. عربی میں اس کا اس کے لیے لفظ آتا ہے ہو، اس کا کمرہ. ٹھیک ہے. کہاں ہے اینا، تو اینا غرفتہ، اس کا کمرہ کہاں ہے. اینا غرفتہ، اس کا کمرہ کہاں ہے. تمہارا اسکول کہاں ہے، تمہارا اسکول کہاں ہے. کہاں ہے اینا اسکول. مدرستن کاف ضمیر. اینا مدرستک، اینا مدرستک، تمہارا اسکول کہاں ہے. تمہارے استاذ کون ہیں، تمہارے استاذ کون ہیں. کون کے لیے لفظ من استعمال ہوتا ہے. تمہارے کاف ضمیر آئے گی، استاذ استاذ. من استاذک، من استاذک، آپ کا استاذ کون ہے. ان کا گھر کہاں ہے، ان کا گھر کہاں ہے. اب اینا استعمال ہوتا ہے کہاں ہے. گھر بیتن کو کہتے ہیں، ان کا ہاں. ٹھیک ہے، بلکہ ہو. اینا بیتہ، اینا بیتہ، ان کا گھر کہاں ہے. یہ میرا ساتھی ہے. ساتھی دوست، اس کے لیے جو ہے صدیقن اور زمیلن کے الفاظ آتے ہیں. صدیقن اور زمیلن کے. یہ ھذا میرا، تو اس کے لیے یا ضمیر استعمال ہوگی، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا پہلے کتابی. ٹھیک ہے، اخی. تو یہ میرا ساتھی ہے. اینا بلکہ ھذا صدیقی، ھذا زمیلی، یہ میرا دوست ہے، میرا ساتھی ہے. یہ اس کی کتاب ہے. یہ کے لیے ھذا اس کی کتاب ہے. کتاب کے لیے کتاب اس کی ہو. ھذا کتابہ، ھذا کتابہ، یہ اس کی کتاب ہے. یہ اس کی کاپی ہے. کاپی کے لیے کراستن لفظ آتا ہے. یہ اب کراستن مؤنث ہے، اس کے لیے ھذہ استعمال کریں گے. ھذا نہیں کہیں گے کیونکہ کراستن مؤنث ہے. ھذہ اس کی، ھذہ کراستہ، ھذہ کراستہ. تو یہ عربی میں ان کے جو ہے معنی اردو دی گئی ہے، ان سب کی عربی بنانی ہے. قاعدہ کسی چیز کو مذکر غائب، یعنی مذکر ہو اور وہ موجود نہ ہو، غائب کسی چیز کو مذکر غائب کی طرف منسوب کرنا ہو تو ہو ضمیر استعمال کی جاتی ہے. اور مؤنث کے لیے، اور مؤنث غائب کی طرف منسوب کرنا ہو تو ہا ضمیر استعمال کی جاتی ہے. یہ بات یاد رکھ لیں. الفاظ کے معانی، الفاظ کے معانی. اخن بھائی، اذن کان، رجل ٹانگ، ساقن پنڈلی، اصبع انگلی، اختن بہن، یدن ہاتھ، فاخذ ران، رکبۃ گھٹنا. کتابہ اس کی کتاب، کتابہا اس کی کتاب. مذکر مؤنث دونوں کے ہے استعمال کر سکتے ہیں. عین آنکھ، کاتف کندھا، قدم قدم یا پیر، والدۃ ماں، باپ کے لیے ابن آتا ہے. قلم اس کا قلم. یہ سبق اچھی طرح یاد کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.